کو سن لیں, پھر آپ ان کا بھی رائٹ, آپ کا یقیناً جواب دینے کا حق محفوظ رکھیں گے تو آپ اس وقت کر سکتے ہیں. میرے اور آپ نے دلائل لکھ کے بھی دے دیے ہیں. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی فرمائیے. with my help of my two grandsons, یہ دیکھیے یہ بات بالکل غیر ضروری تھی. نہیں سوری خواجہ صاحب, میں یہیں آپ کو ٹوک دوں گا. نہیں میں نہیں سنوں گا ایسی باتیں. میں نے آپ کو ابھی گزارش کی ہے یہ باتیں نہ کریں. by the help of my grandsons. یہ کیا بات ہے؟ I was asked 20 questions. I have replied. جی ہم نے دیکھ لیے ہیں. I replied them in writing. If the Attorney General is going to reply to them, then I reserve my right to. جی ہم یہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یقیناً موقع دیں گے. And I have done that in my CMA 8252 of 2023. جی تو اگر کسی اور کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے تو آغاز کر سکتے ہیں. ایک شخص ایک وقت میں آ کے اسپیکر کے سامنے بات کریں, دوسرے شخص ذرا جگہ دے دیں. یور آنر, میں کاروائی شروع ہونے سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں. مائک میں بات کیجیے. یور آنر, میں کاروائی شروع ہونے سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں. آئی ہیو چیلنج دی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, اور جو بل جو ہے ان دونوں کو میں علیحدہ سمجھتا ہوں کیونکہ بل جو ہے اس کو چیلنج کرنا. ابھی ہم صرف پوچھ رہے ہیں آپ کو اعتراض ہے اٹارنی جنرل آغاز کریں بات کا, ہاں یا نہ. سوال آپ نے نہیں سنا تھا. ہاں سر وہ کر لیں تو پھر بس ٹھیک ہے, یہی پوچھا نا. ابھی اور آپ بحث نہ کیجیے نا. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اعتراض ہے ان کے بحث کرنے سے تو پھر ہم آپ کو پہلے سن لیتے ہیں. نہیں, ون لائن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو پہلے سن لیتے ہیں. نہیں, ون لائن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بل کو اگر اس کو علیحدہ سنیے. دوبارہ آپ نے بات شروع کر دی وہی. My lord, if I may, my lord, I have to argue if Attorney General may be requested to argue after all the petitioners have argued their point of view, I think then he can. آپ کدھر سے ہیں؟ My lord, I am for 19. My lord, I was not here last time. I was abroad, so. تو آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی. No, my lord, actually I was already traveling. It was fixed on a Saturday, so my lord. آپ کس کے لیے ہیں؟ My lord, petitions. نام بتائیے کس کے لیے. Mudassir Hassan, my lord. کون ہے مدثر حسن؟ He is a lawyer, my lord. He is a petitioner. کدھر ہیں دکھائیں ان کو. My lord, today he has, my lord, gone to Peshawar. He has a case in Peshawar. دیکھیے یہ تو اہمیت آپ دے رہے ہیں. ایک دن وکیل نہیں ہے تو دوسرے دن وہ پٹیشنر, ان کو جتنا شوق اس کیس کا نہیں ہے. My lord, because this was fixed. آپ کتنا وقت لیں گے؟ My lord, maybe with your lordship's discretion, half an hour to 60 minutes, my lord. نہیں مختصر, ہاف این آور والے اتنے لمبے نہیں, مختصر بات کر لیں تو کر لیں. اچھا آپ کرنا چاہتے ہیں, اور پٹیشنر کی طرف سے کون ہے؟ Of the same submission, I have a petition number 33. اگر آپ پلیز بتا دیں, آپ پہلے سننا چاہتے ہیں اٹارنی جنرل کو؟ If I am allowed to argue first, my lord. اچھا ٹھیک ہے, کر لیتے ہیں. چلیں آ جائیے آپ. جی چودھری صاحب بتائیے. CP20 سر. نہیں آپ پہلے بحث کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا آپ کس کے لیے کس کے لیے ہیں؟ آپ کس کے لیے ہیں؟ نیاز اللہ نیازی پیٹیشنر ہے, موجود ہے. کون ہیں؟ وکیل ہیں؟ He is an advocate and former president of the Islamabad High Court. چلیں آپ سینئر ہیں, آپ بتائیے آپ کا کیس نمبر کیا ہے؟ CP20 میں. CP20. I've already filed concise statement, my lord. And ٹھیک, concise statement. 20 ایک سے ان کی نکال لیں پٹیشن. Concise statement is 8279, my lord. CP20. جی Lord, if I'm permitted. My lord, if I may. Please. Lord, I'll just be reading the Act 17, my lord, before I submit my
चौधरी साहब, अब आप पूरा ना पढ़िए, हम पूरा एक्ट पढ़ चुके हैं। उसका अगर आप एक शिक पढ़ना चाहें, उस पर बहस करना चाहें तो कर मैं दीजिए। उसी तरफ आ रहा हूँ सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले तो इसका जो ओपनिंग पैरा है, अगर इजाज़त दे, क्योंकि वो क्रक्स है उस सारे इशू का जो बुनियादी तौर पे इस एक्ट का हिस्सा है। तो आई वुड बिस्मिल्लाह कर लीजिए, शुरू कीजिए। Whereas Article 191 of the Constitution provides that subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the Supreme Court. And whereas Article 10A of the Constitution mandated right to fair trial and due process, Article 4 of the Constitution guarantees treatment in accordance with law, and Article 25 of the Constitution prohibits discriminatory treatment, and right of appeal is a universal fundamental principle of jurisprudence. And Islam guarantees right to appeal, therefore, pursuant of Article 175(2) read with Article 191 of the Constitution, the law is being enacted. And whereas it is expedient to make law providing for certain practices and procedures of the Supreme Court, my respectful submission is, this para, as a matter of fact, indicates that this law is being enacted for a certain purpose, maybe for specific purpose, and I may say person specific, purpose specific, and maybe time specific as well. Very respectfully, if I am permitted. You are implying words in it, or does it say so? Lord, it says so, it means it. Where it is say so, it's for a person. Now, let's not introduce words in a statute which don't exist. If that is your impression, say it, that is my impression. That is my impression. So the law doesn't say this. No. So, all the sections which are part of this Act 17 of 2023, I would go to Section 3. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under Section 2 for examination, and if the committee of the opinion that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1, Part 2 of the Constitution is involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. Regarding this Section 3, my submission is basically the legal authority already being part of the 1980 rules, Supreme Court rules. This section, as a matter of fact, has been introduced by the Parliament, and I would respectfully say this is an encroachment on the area which falls within the jurisdiction, within the legal framework, I must say. So this is being in conflict with the separation of power theory. My submission is this conflicts, and this is ultra vires, my Lord, so far as this Section 3 is concerned, my Lord. Lord, then regarding appeal, Section 5 I will read. An appeal shall lie within 30 days from the order of the bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution to a larger bench of the Supreme Court. Of such appeal shall be within a period not exceeding 14 days to be fixed for hearing. The right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under Clause 3 of 184 of the Constitution prior to the commencement of the Act, provided that appeal under subsection shall be filed within 30 days of the commencement
of the Act. This appeal has been provided in Article 184(3). My submission is this could have been done only if the Parliament had two-thirds majority, so this falls within the area of constitutional, I must say, competence of the legislature. So this is ultra vires the Constitution, so whereas Section 5 is concerned, until and unless there is two-thirds majority in the Parliament, this addition in 184(3) could not be done, and therefore this is against the separation theory as well as against the Article 239 of the Constitution, wherein two-thirds majority is a constitutional requirement for amendment in the Constitution. This encroaches upon the area I have just referred to. Regarding 6, my Lord, I will just submit that the counsel which this is regarding review, the counsel who would be conducting a case before the Honorable Court would be most suitable for the purpose of arguing the case while review is filed by a party. My Lord, overriding of all laws, Section 8 I would read. The provision of this Act shall have effect notwithstanding anything contained in any other law, rules or regulations of the time for the time being in force or judgment of the court, including the Supreme Court and a High Court. Lord, my submission is the provision has bulldozed the independence of judiciary concept provided, and which has been established, my Lord, by law, Constitution, as well as the President of this Honorable Court. So my submission is the total effort by enacting this law, which I am just referring to, effort has been made to enter into the area which is not within the domain of the Parliament, my Lord. One thing I would be very respectfully submitting, that in parliamentary system, as a matter of fact, Parliament and the executive, they are the one. I must say, they are the same phenomena in the Constitution. They have a nexus amongst themselves. So therefore, I would say, and this has been so, I'll be just reading a line from my paper book, the condition which was prevailing at the time when this act was being, whether it was discussed, it is a question again, but when it was being passed by the Parliament, certain observations which have been reported in the press, that is very relevant for the purpose of understanding how this enactment was done and passed by the truncated Parliament, I must say, because it was not a Parliament indeed which had to go into the amendment of the Constitution. They had no authority to do so. I may just be allowed for a minute. Constitution Petition 20 and page, my Lord, I'll just read it for your. Are you finding basing your arguments on the basis of news reports in the Constitutional Court before the full court? We don't have the. You can't articulate the same thing yourself. As senior counsel, you have to rely upon a news item, which may or may not be true. My Lord, very respectfully submitted. We don't have the record of the proceedings of the Parliament, my Lord. A question arose in certain proceedings before this Honorable Court in another case, and I think we submitted him even on the last day of hearing. Please don't travel outside the domain of this court. If you wanted something, the record of the Parliament, did you write to the Speaker? Whether he would allow your request or not is a separate thing. Lord, it's not did me. you write to the Speaker? No, my Lord, it's not me. As a matter of fact, we requested your Lordships to. I'm asking you a simple question. You didn't write to the Speaker. My Lord, we are a separate constitutional body. Parliament is a separate constitutional body.
If you want some information from the Supreme Court, for instance, would you write to the National Assembly Speaker? You would write to the Registrar of this court. Similarly, if you want some information from the Supreme Court, Parliament, whether they give it or not would be a separate matter. Freedom of Information Act 19A has now become part of the Constitution. If you don't bother to say, avail of this opportunity, please don't take this ground before us. Because it's a hollow ground. You haven't built on the ground yet. Certain records which are publicly available, and there is no reason to doubt them. So I think at times we have been referring these some of the news items for the purpose of understanding as to how certain acts or certain legal proceedings were taken. My Lord, please, we will hear you, but we will not hear arguments of this nature. When you say, I will not write a simple letter and I will take up the time of the entire Supreme Court to articulate a proposition which has no factual basis. So please argue your own case. Forget what the newspapers say. You argue your case. My Lord, this is not my case. It's not an individual's case. This is case of the whole nation, as a matter of fact, which is before your lordships. So therefore, certain items... Please, again you have assumed yourself... Hazur, you have assumed yourself the representative of the nation. Sorry, you are not. You are a petitioner before us. Argue your case. My Lord, we don't assume to speak for the nation, nor can you speak for the nation. My Lord, 184(3) proceedings, as a matter of fact, are meant for two important things. One, matter of public importance, and then breach of fundamental rights for that matter and its enforcement. So this is, I must say, this is relevant in any case at par. If you just permit me just one line, because it's very relevant. Ex-Prime Minister wants National Assembly to summon CJP, Chief Justice of Pakistan. I must say, very respectfully, this... Please do not say anything. That list is not before us. And you've not made the person a party. You cannot make allegations against somebody without making him a party or her a party. Please, we will not permit this. Right, my Lord. You can't use this forum as for a political debate. The media is available to you. You can go and give a talk on the media. Lord, I am before your lordships on law and constitution. So therefore, my respectful submission is certain relevant facts which are admitted and publicly known. They are relevant because the proceedings in Please tell us what are those. Many years ki, now your lordship may permit me, we had an assembly of lot of people right out on the Constitution Avenue. This is a background, my lord, in which this enactment was being passed by the assembly, and they had encroached upon the area which is within the ambit of your lordship, that is the judiciary. So that is why ये point argue कीजिए ना कि पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात सलब किए, ये कानूनी दलाइल दीजिए ना. मैं इसलिए ये अर्ज कर रहा था कि ये बातें, ये सारे फैक्ट्स जो हैं, इसके अंदर ये कानून साजी की गई, इसीलिए ना, लेकिन क्योंकि आप फरमाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सो चलिए ठीक है, कानूनी बात कीजिए. मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये केस जो बुनियादी तौर पे आपके सामने है, इसमें जो सवाल उठाए गए थे मुख्तलिफ, उसमें ये था कि ये बिल, क्या ये इसको टेकअप किया जा सकता था 184(3) में. पहले तो मेंटेनेबिलिटी की बात थी, तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये एक्ट इटसेल्फ, ये जो इसकी बिगिनिंग है, ये जाहिर कर रही है कि ये फंडामेंटल राइट्स के हवाले से ये इनैक्टमेंट की जा रही है. सो वी क्वेश्चन दिस इनैक्टमेंट ऑन दैट बेसिस. Maintainability definitely is there because it's a matter of public importance relating to the fundamental rights. Regarding the bill, my lord, there was a question as to whether a bill could have been brought before this honorable court for the purposes of adjudication under Article 184(3) at the time when it was not the act passed by the Parliament. I'll be just referring to HISBA bill
which was PLD 2005 Supreme Court 873. Elaborate, Lord, this bill has been discussed. Chaudhary Sahab, if I may interject at this juncture. जी जी हसबा बिल का जो केस था इस केस से ज़रा इसलिए फ़र्क है क्योंकि ये बिल अब कानून बन चुका है, ठीक है। अब वो पहले फाइल हुई पिटिशन या बाद में फाइल हुई, वो एक हद तक एक डिबेट का पहलू रखती है, क्योंकि अब ये कानून बन गया एक्ट पार्लियामेंट, तो ये इस पॉइंट को रहने दीजिए। हसबा बिल में वो कानून कभी बना ही नहीं था, ठीक है। तो अगर हम आपकी ये बात मान भी लें, क्योंकि अब वो कहते हैं ना अंग्रेजी में वाटर इज फ्लोन अंडर द ब्रिज, अब ये एक्ट बन गया है, ठीक है। तो वो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो वो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, उस बहस में जाने के लिए हमें अभी ज़रूरत शायद पेश ना आए, क्योंकि अब एक्ट बन गया। अगर तो एक्ट बना ही नहीं होता फिर आप ये बहस कर सकते थे कि जी ये बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बन गया है तो बस आ गया। अब यहाँ से बढ़ाते हैं ना बात को, क्योंकि अब फिर भी अगर सपोज हमने टेक्निकली हम आपसे ऐसी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अग्री करें या ना अग्री करें, मगर वो बात तो अपनी जगह ठहरेगी ना कि ये जो कानून है ये आइन के मुताबिक है या आइन से तसादुम रखता है। ये बात असल सवाल है, इधर आप फोकस कीजिए। मैं उसी तरफ नहीं, आपकी मान ली बात, वो चले मान भी लेते हैं, हम उस पर बहस में जाते ही नहीं है। आप निकाह के आ सकते हैं, चले आ गए आप, मगर सवाल तो वहीं खड़ा रहेगा ना फिर भी। हाँ, अब मेंटेनेबिलिटी और इसके हवाले से मैंने गुजारिश कर ली माय लॉर्ड। मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये जो हम आपके सामने है इनेक्टमेंट, जैसे मैंने अर्ज की कि इसकी सेक्शन मुख्तलिफ जो यहाँ इनेक्ट हुई, ये एनक्रोच हुई द एरिया विच इज विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। ट्राइकोटमी जो है दैट इज बीन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट negated. This enactment, I would say that totally denies the Constitution itself. Very respectfully I'll submit. Because when one limb of the state, that is out of the three, executive, parliament and the judiciary, when the judiciary is being somehow, as I said, very respectfully, when it will be bulldozed by enactment, which is on record on the statute book at the moment, I must say the very law would be void and unconstitutional, and your lordship would have jurisdiction to look into its constitutionality, because at times it is said, and certain objections are raised, that the constitutional amendments may be not agitatable before the Honorable Supreme Court. My submission is definitely when there is a void law, unconstitutional, very fundamentally, it would be within the authority of this August Court to look into it and to declare ultra vires or otherwise. So I'll be just for your ये जरा दे दीजिए। मगर शायद ये बात सही नहीं है जो आपने कही, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी का जो केस था वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी उसको देखा गया और कहा कि ये अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी देख सकती है। तो अगर आप ये दलाइल दे रहे हैं कि कानूनी तौर पे तो ये नहीं कर सकते हैं, आइन को तरमीम करके ये काम कर सकते हैं, तो फिर वो फैसला आपके रास्ते में आएगा। डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी का केस जो कि 21वीं तरमीम चैलेंज की गई थी, जिसमें कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसको इस अदालत ने फैसला किया उसको देखा जा सकता है, मगर मेजॉरिटी ने कहा कि ये ठीक है और माइनॉरिटी ने कहा ये ठीक नहीं है। तो ये बात आपकी कहना कि तो फ़र्क क्या पड़ेगा अगर आप कहते हैं आइन तरमीम करके, अगर यही चीज़ अगर एक आइनी तरमीमी बिल में आ गया होता और आइनी तरमीमी एक्ट बन गया होता तब भी अदालत देख सकती है, या आप कह रहे हैं कि अदालत नहीं देख सकती है?
دیکھ سکتی ہے تو پھر یہ آپ کا آرگومنٹ تو ختم کر رہے ہیں آپ خود ہی. نہیں پھر آپ آرگومنٹ تو اپنا میجارٹی ویو یہی ہے جو آپ نے فرمایا. جی میں گزارش یہ کروں کہ یہ ڈیورنگ آرگومنٹس دس پوائنٹ واز ریزڈ بائی سرٹن. نہیں وہ چھوڑیے نا, فیصلہ جو ہو گیا اب ختم ہو گئی بات. اب آرگومنٹ تو بہت سارے ریز ہوتے ہیں جی. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو یہ پھر حل نہیں ہے اس کا. آپ پھر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آئینی ترمیم سے آ جائے تو ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے, فل سٹاپ. دیکھیے میں چاہے پرمیمی ترمیم کرو یا آپ قانون بتا. میں یہ گزارش کروں اس وقت یہ انیکٹمنٹ جو ہے ایکٹ 17 یہ ان کوشچن ہے. اب یہ کہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کیا کرتی ہے اور کس طرح سے قانون سازی کرتی ہے, یہ تو سوال آئے گا ایٹ دی ٹائم when certain legislation they are by the parliament. اس وقت تو اس انیکٹمنٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ اس میں آپ کی انٹرنل ورکنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور اس کے علاوہ آپ کی جورسڈکشن 184(3) اور اس میں ایڈ کر دی گئی اپیل بھی. تو یہ اور آخر میں جب یہ کہا گیا کہ کوئی قانون, کوئی پریسیڈنٹ, کوئی رول, کوئی ریگولیشن کسی طرح سے بھی یہ جو انیکٹمنٹ ہے اس کو افیکٹ نہیں کرے گا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ نے اپنی مینڈیٹ سے نکل کر جوڈیشری کا جو ڈومین ہے اس کے اندر داخل ہو گئے. سو مائی سبمیشن. اگر آپ ایک بات پہ مزید روشنی ڈالنا پسند فرمائیں. جی جی. جب آپ عدالت کی آزادی کی بات کرتے ہیں, یہ عدالت کی آزادی از خود ایک نایاب چیز ہے یا عدالت کی آزادی لوگوں کے لیے ہوتی ہے, لوگوں کے اختیارات کے لیے ہوتی ہے؟ اس لیے عدالتی آزادی کا خود ایک, جیسے انگریزی میں کہیں, اسٹینڈ الون کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں ہر حالت میں اس کا دفاع کرنا چاہیے. یہ عدالت کی آزادی کو اس لیے دفاع کرنا چاہیے کیونکہ اگر عدالتی آزادی نہیں ہوگی تو عوام و خاص کے جو مسائل ہیں ان کو آزادانہ طور پر نہیں سنا اور تعین کیا جا سکتا ہے. تو آپ صرف رک رہے ہیں ایک بات پہ, عدالت کی آزادی, مگر آپ اس کو جوڑ نہیں رہے ہیں آگے والی بات کو. تو یا تو کہیں کہ ہاں عدالتی آزادی خود ہی ایک ہے, اس کا موقف, اس کے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ میرا سوال بات سمجھ گئے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. بالکل سمجھ گیا. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ عدالت بذات خود اگر فرض کرے تشکیل دے دی جائے اور اس کی جو فنکشنز ہیں اس کے ساتھ جو ریلیٹیبل ایریا ہے وہ اگر اس کا حصہ نہیں بنتا, یعنی عوام الناس اور ان کے حقوق کا تحفظ اور ان کے حقوق کو انفورس کرنے کے حوالے سے, تو دیٹ از دی انٹینشن آف دی لیجسلیچر سو فار ایز 184(3) از کنسرنڈ. سو میری گزارش یہ ہے, میں سمجھا نہیں جواب آپ کا کیا ہے, آپ کیا فرما رہے ہیں, میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے, نہیں عدالتی آزادی خود ہی ہدف ہے یا کوئی اور بھی مطلب اس کا ہونا چاہیے؟ میں یہ گزارش کروں کہ اگر مجھے اجازت دیں تو پھر میں اس کو ایک اور پیرائے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہاں دیکھیے, آرٹیکل 7 کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس میں جوڈیشری نہیں ہے. اسی طرح اسپیسیفکلی 184(3) جو ہے جس میں 199 کی ورچوز بھی باقاعدگی سے موجود ہیں, ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ایک جورسڈکشن جوڈیشل ریویو کی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے فار دی پرپز آف لوکنگ. میں آپ کا کام آسان کر دیتا ہوں, ایک مثال دے دیتا ہوں. اگر کل پارلیمان قانون بناتی ہے کہ بیواؤں کو کے کیسز کو ترجیح دی جائے گی, ٹھیک ہے, یہ پارلیمان سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مجھے کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے جب تک آپ اس کی ذرا وضاحت نہ کیجئے. یا تو کہیے جی ہاں یہ بالکل نہیں کر سکتے ہیں, یہ آپ کی مرضی ہے, آپ جیسے جس کو ترجیح دینا چاہیں. اس وقت جو آپ کے سامنے ایشو ہے, نہیں, یہ میں آپ سے صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں, صرف آپ آزادی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں, آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کہ اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑ نہیں لے رہے ہیں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے, لوگوں کے نقصان کے لیے. تو پھر تو سمجھ جائے گی کہ اگر لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے, ہم ادھر بیٹھے ہیں لوگوں کو کیس کرنے کے لیے نا. تو اگر کوئی چیز راستہ ہموار کر رہی ہے یا راستہ روک رہی ہے لوگوں کو انصاف دلوانے میں, تب تو آپ دلائل دیں. مگر آپ صرف کہیں کیونکہ یہ حقوق
وہ پامال کر رہی ہے پارلیمان عدلیہ کا، تو بس یہی ختم ہے، اسی پہ قانون دم توڑ دے گا. میں گزارش یہ کروں کہ جب ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، نہیں نہ کیجئے نا، میں کہہ رہا ہوں صرف آپ کہہ رہے ہیں یہ صرف خود ہی کافی ہے یا اس کو جوڑنا ہے کسی چیز سے، یہ بتائیے. یہ میں گزارش کرتا ہوں، یہی تو میں عرض کرنے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میرے ساتھی نے مجھے روک لیا، میرے ساتھی نے مجھے ہی روک یہ لیا. ساری باتیں ہو چکی ہیں پہلے طارق صاحب کے ہوتے ہوئے، یہ ساری ڈسکس کر چکے ہیں، ان سے ہم نے کوشچن پوچھ لیے، ان سے جواب آ بھی جائیں گے. آپ اپنی جو پٹیشن ہے 20 اس کے حوالے سے آپ نے بتا دیا کہ فلاں 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 جو یہ سیکشنز ہیں یہ ایکٹا واریز، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ جی جی اس کے بارے میں کچھ بتائیے اپنی پٹیشن کے حوالے سے. ابھی جوابات کی طرف نہ جائیے کہ آپ نے یہ کوشچن پوچھا تھا، میں اس کا جواب، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ جواب وہ دیں گے تو دیکھ لیں گے. آپ اپنی جو پٹیشن فار دی فرسٹ ٹائم یو آر آرگوئنگ بفور اس، اس کے بارے میں بات کر لیجئے بس. ٹھیک ہے، میں یہ گزارش کروں کہ بنیادی طور پر جو سوالات، جو پوائنٹس میں نے ایجیٹیٹ کیے ہیں اور جو سبمیشنز کا حصہ ہی ہیں، اگر اجازت دیں تو یہ میں نے اس کو مختلف جو اس کے ڈپارٹمنٹس یا کمپارٹمنٹس ہیں اس میں رکھا اور بات کر کے اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کپل آف پیراز فرام اے کے بروہیز بک دا کانسٹیٹیوشن، اس کے مختلف حوالوں سے، امینڈمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا. آئی بی جسٹ میکنگ اے سبمیشن آن دیٹ. ججمنٹس my lord, if your lordship may just permit me, 2A کے حوالے سے بیسک فیچرز جو کانسٹیٹیوشن کی ہیں، جو آبجیکٹو ریزولوشن بنیادی طور پہ یہ اب کانسٹیٹیوشن کا سبسٹینٹو پارٹ بن چکا، وہ بیسک فیچرز جو ہیں اس میں سارے ڈپارٹمنٹس انکلوڈنگ دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزنس، یہ سارا، اور یہ اس سلسلے میں پی ایل ڈی 1992 سپریم کورٹ 595 اس کا سب ہیڈ بی ہے سر، پیج 596 اینڈ سب ہیڈ ایم پیج 604، اور اس کے بعد 2015 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1739، اس کا سب ہیڈ جو ہے ڈی ہے. یہ آبجیکٹو ریزولوشن پہ سر. لیجسلیٹو کمپیٹنس پہ میں نے آرٹیکل 239 کا حوالہ دیا کہ یہ بار کرتا ہے ایسی لیجسلیشن جو کانسٹیٹیوشن کے اسپرٹ اور اس کے فنڈامنٹلز کے خلاف ہو، ایز آئی سبمیٹڈ لاء. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ میں نے جو ججمنٹس دیکھی آپ کی اجازت سے، پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ 401 آلریڈی میں نے مینشن کر دی، 2000 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 751، then PLD 1994 Supreme Court 105, and PLD 2000 Supreme Court 869. Item 55 جو حصہ ہے کانسٹیٹیوشن کا 4th شیڈیول میں، شیڈیول کا حصہ ہے فیڈرل لسٹ کا، لیجسلیٹو لسٹ کا. آئٹم 55 جہاں انلارجمنٹ آف جورسڈکشن آف سپریم کورٹ واضح طور پہ تذکرہ ہے، لیکن یہ جو انیکٹمنٹ ہے اس نے سپریم کورٹ کے، میں یہ کہوں گا کہ مکمل طور پر سلب کیے ہیں اختیارات اور اس کو اپنی گرداب میں لے لیا ہے، which is not permitted by the constitution in any manner. پارلیمنٹری ساورینٹی پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا. پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ 401 آلریڈی میں نے مینشن کیا، اس کا سب ہیڈ
او ہے پیج 409 پہ، اور سب ہیڈ آر ہے پیج 412 پہ. ٹرائیکاٹمی پہ سپریشن آف پاور ALD 2010 سپریم کورٹ 265، اس کا ریلیونٹ ہے سب ہیڈ اے اینڈ سی. ایکسیس ٹو جسٹس پہ PLD 2012 سپریم کورٹ سب ہیڈ سی پیج 1202. پیج کون سا بتا رہے ہیں؟ PLD 2012 سپریم کورٹ 923 سر. ای ہے اس کا سب ہیڈ. Intents of the framers of the Constitution، یہ ججمنٹ 1992 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1202، اس کا ریلیونٹ سب ہیڈ ہے سی. Interpretation of Constitution approach in different judgments where they say Constitution to be read as a whole, not one part. یہ PLD 1999 Supreme Court page 57، اس کا ریلیونٹ سب ہیڈ ہے H. Then same PLD 1999 Supreme Court 888، اس کا یہ بھی 99 سپریم کورٹ ہے. جی دیٹس کریکٹ my lord. 888 جی اس کا ایٹ پیج 905 سب ہیڈ H. آلریڈی PLD 2015 سپریم کورٹ 401 ریفر کیا ہے، اس کا سب ہیڈ سی ایٹ پیج 598. And again PLD 1992 Supreme Court 595. Lord, I'll be just reading a couple of paras with your permission. یہ میں نے ایک فولڈر آپ کے لیے بھی یہ ذرا دے دیجیے. اس میں یہ جو بکس آپ نے لکھوائی ہیں؟ نہیں جی، ہاں جی، یہ تھوڑی سی ریسرچ میں نے کی، مختلف ریلیونٹ بکس جس میں پاکستان کے متعلق بھی، کانسٹیٹیوشن کے متعلق بھی، اور اگر اجازت دیں تو چودھری صاحب بڑی محنت کی آپ نے. جی آپ ماشاءاللہ، آپ کی توجہ کے لیے سے نہیں شکریہ. اگر اس کا پیج 14 دیکھیں، یہ بروئی صاحب کی کتاب ہے فنڈامنٹل لا آف پاکستان. یہ پیج 14 پہ پیرا 10 ہے. اس کا سب ہیڈ ہے پاور آف جوڈیشری ٹو انٹرپریٹ کانسٹیٹیوشن. یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ پیرا 10 ہے، صفحہ بتا دیں. 14A 14A. 14 پہ تو صرف لکھا ہے کتاب کا وہ ہے، ٹائٹل ہے کتاب کا، آگے کہاں پہ ہے؟ آپ پڑھ کدھر سے رہے ہیں؟ 14 کے بعد 14A ہے. 14 کے بعد ہمارے پاس 15 ہے. 14A میرے پاس نہیں ہے. یہ پیرا 10 ہے، ذرا دیکھیے. میرے پاس نہیں، میرے پاس یہ 14 کے بعد 15 ہے، پھر پیراگراف 12 شروع ہو جاتا ہے. شاید رہ گیا ہو. پیج 18 پہ ہے، یہ پیج 18 پہ ہے، پیرا 14 اس میں جو بک کا ہے، یہ فنڈامنٹل لا آف پاکستان. پیراگراف 10 مسنگ ہے. آپ نے 14A اس میں رکھا نہیں میرے والی میں، پتہ نہیں میرے ساتھی کے پاس ہے. کسی کے پاس میں نے تو کوشش کی کہ یہ آ جائے. چلیے آپ وہ رہ گیا ہے تو وہ والا ہمیں دے دیجیے گا، ایک صفحہ رہ گیا ہے. یہ میں دے دوں گا. یہ ذرا اس کا پیرا 27 اور 28 وہ پڑھ لیتے ہیں. آپ ذرا مائک کے قریب آ جائیں. چودھری صاحب مائک کے قریب. 27 پہ، ہاں 27 ہے، پیج 23 پہ. ہاں جی 23 پہ. جی فرمائیے.
یہ ہے position under Government of India Act compared with the position under present Constitution. اس کا نیچے جو پیرا ہے, لاسٹ پیرا, وہ پڑھوں گا کیونکہ ٹائم میں نے شاید زیادہ لے لیا. The juristic aspect of the power as an incident of the American concept of Constitution being the supreme law of the land has been stated by Kent. Thus, the Constitution is the act of people speaking in their original character and defining permanent conditions of social alliance. آپ کون سے پیج سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ کسی کے پاس ہے نہیں پیپر. 23 پیج پہ لاسٹ پیراگراف. 23 اور لاسٹ پیرا. اوپر یہ پاکستان کا پورا پرسپیکٹو ہے. یہ لاسٹ ایک پرنسپل ہے, میں نے کہا اس کو آپ کی نظر کر دوں. The judiciary department is the proper power in the government to determine whether a statute to be or be not constitutional. Interpretation of construction of Constitution is as much a judicial act and requires the exercise of same legal discretion as the interpretation or construction of a law. To contend that courts of justice must obey requirements of an act of the legislature when it appears to them to have been passed in violation of Constitution, it will be contend that law was superior to the Constitution and the judges had no right to look into it and regard to its paramount law. It would be rendering power of agent greater than that of principal and declaring the will of the only one concurrent and coordinate department of subordinate authorities under the Constitution was absolute over the other departments and competent to control according to its own will and pleasure the whole fabric of the government, the fundamental laws on which it rested. The attempt to impose restraint upon the legislature power would be fruitless if the Constitution provisions were left without any power in the government. یہ آگے کیس آ گیا. 28 power to declare law unconstitutional. اچھا یہ دیکھیے, یہ میں تو اس سے بالکل ہی یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے بروئی صاحب کا, جوڈیشری ڈپارٹمنٹ میں پڑھ رہا ہوں ان کے لفظ, ذرا ایک سیکنڈ. جوڈیشری ڈپارٹمنٹ از دا پراپر پاور ان دا گورنمنٹ ٹو ڈیٹرمن ویدر اے اسٹیچوٹ بی اور بی ناٹ کانسٹیٹیوشنل. میں تو بالکل اس سے اتفاق نہیں کر سکتا ہوں. ہم نہ تو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں, نہ یہ پاور گورنمنٹ میں ویسٹ کرتا ہے ٹو ڈیٹرمن. یہ جملہ تو مجھے تو ہمارے آئین کے تصادم میں ہے. یہ بالکل ویری ریسپیکٹفلی سبمٹنگ, مجھے بھی یہ جملہ اس حد تک اچھا نہیں لگا. آپ نے تو ہمیں ماتحت ڈپارٹمنٹ بنا دیا, گورنمنٹ انہوں نے ڈپارٹمنٹ بنا دیا, ہم تو پھر آپ چیز ایسی پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے. وہ بیسیکلی جی چودھری صاحب ادھر جی جی آپ اگر پیج 14 پہ آ جائیں, یہ کتاب چھپی ہے 1958 میں. جی درست. جب پہلا مارشل لاء لگا تھا اور اس کورٹ نے پہلے مارشل لاء کو ویلیڈیٹ کیا تھا. جی درست. کیا یہ اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے؟ میرا خیال ہے کہ with the passage of time definitely not what already flown under the bridges, I would not say so because جتنی ججمنٹ اس کے بعد آئیں, اس کے بعد تو مارشاء اللہ کو ہم نے مشرف کے مارشاء اللہ کو. وکیل صاحب ذرا ہے پلیز. This book بروئی صاحب کی کتاب was published in May 1958. مارشل لاء لگا تھا اکتوبر 1958. This book predates martial law. It was, I think Broi Sahab regarded it as an elementary book, if you look at the preface, as an elementary book to teach constitutional law, but it has become his magnum opus, rightly so, but it was published prior to martial law. That's correct, It has nothing to do. جی میں گزارش کروں. آپ جو ایک سیکنڈ ذرا ابھی آپ نے جو ہمیں پیسج پڑھ کے سنایا نا, ذرا واپس اس پہ آئیے. یہ بروئی صاحب کے الفاظ نہیں ہیں. بروئی صاحب is just quoting someone. This is Chancellor Kent, I think. یہ ابھی تو میں نے یہ جو ہے نا, یہ جوڈیشری ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ, یہ امریکن کانسٹیٹیوشنل لاء کی اصطلاحات ہیں. وہ مطلب ان کا یہ نہیں ہوتا ہے ادھر کہ یہ
उधर भी trichotomy of power, separation of powers is a very fundamental doctrine of US constitutional वही law. से हमने as a matter of fact we Calling regarding it, government capital G means the state. It means it's one of the three branches of the state. It doesn't mean, and these are not Broi Saab's words, he is quoting someone, I think. ये लेक्चर है, लेक्चर 20 commentaries on American law, volume so and so, Philadelphia. उन्होंने अमेरिकन जजमेंट्स भी साइट की. देखिए चौई साहब, because he's quoting someone ना, तो obviously उस कोर्ट में तो उसी जबान इस्तेमाल होगी ना जो उस ऑथर ने की है. जी दुरुस्त. But ब्रोई साहब का मकसद यहाँ पे था to elaborate the concept of separation of power, where, as we know, the famous words from Chief Justice Marshall in Marbury versus Madison, it is the province of the judicial branch to determine and say what the law is. That is being perhaps more broadly explained. This is from a book of 1889, so it's part of settled constitutional law. लेकिन बुनियादी तौर पे उन्होंने ये सारे लॉज जो है ये मेडिसिन वाला आगे हमारे पास इसका भी रेफरेंस दिया है. ये पैराग्राफ 28 आप पढ़ रहे थे, वो पढ़िए. जी जी, पैरा 28 जो है, power to declare laws unconstitutional, not inconsistent with giving effect to the will of the people. ये बुनियादी तौर पे अगर इजाजत दे तो इट्स वेरी रेलेवेंट. When the courts of law hold certain laws to be unconstitutional, their declarations cannot be construed as defeating the will of the people as expressed in the legislatures of the country. From what has been said so far, it would be apparent that the legal sovereign that ordains and establishes the constitution is the people, but this term ought not to be confused with the people as the voters who have returned their representative to act as legislators. The people as a historic community must be distinguished from people as a community of the entire living population with their presidents and predecessors and successors. The people acting solemnly and deliberately, says Professor 𝐋𝐈𝐕𝐄 in his book, The Constitution of the United States, in their sovereign capacity, declare that certain matters shall be determined in a certain way. These matters, because of their great and fundamental importance, they reduce to definite written form and declare that they shall not be changed except in a particular manner. In addition to this, they go on to say, in substance, that so decided is their will and so maturely formed their judgment upon the matter, any act of their true will. Therefore, when the courts declare void legislative acts inconsistent with the constitutional provisions, the judges are giving effect to the real will of the people as they have previously solemnly declared. Thus, in effect, the declaring law and constitution, the judges are administering the real will of the legal sovereign, will which, having regard to view that they take impugned law, has been thwarted by the representative of the people considered as a historic community. My submission is very respectfully, basically, in this para, the will of the people, that is there, and that is what is preamble of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Sir, if I may ask you a question, the question here is, I think, of legislative competence. It's not perhaps how quote unquote सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत इस वक्त जारी है। वकला की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है, नया लक्स तेजान सा रोशन चेहरा। New Dalda Stand-Up Pouch. Easy to pour, easy to cook. A standing ovation to mothers. नई सुप्रीम सुनहरा रंग हर कप में। बना ऐसा जहां बराबर सब यहाँ। अभी अपने करीबी रिटेलर या माई टेलीनॉर ऐप से ऑफर लगवाओ। डाउनलोड नाउ, अंदर का शेफ जगाओ। इस वर्ल्ड कप लगेगा सबको शॉक, क्योंकि अब चलेंगे एड्स फ्री मैचेस शॉक पर।
डाउनलोड द ऐप नाउ और एंजॉय करो क्रिकेट का हंगामा शौक से। रेडी स्टेडी गो। टेडी केक जिसमें है मजेदार क्रीमी मिल्की फिलिंग, अंडे, दूध, गंदम की ग़िज़ायत और इजाफी कैल्शियम भी। रेडी टेडी ग्लूको। मंथली इजी कार्ड 800 से पाओ 20 GB डेटा, 4000 टेलीनॉर मिनट्स और 350 अदर नेटवर्क मिनट्स। अलीना की फेक गॉसिप पे तो बिलीव कर लिया, लेकिन डेंटिस्ट की ट्रू एडवाइस पे नहीं। Fight against 7 dental problems with Dabur Red toothpaste. It's the natural solution. मुझको कुछ तो बताओ, मैं क्या करूं? बेटा बिल जमा करवा दिया? जब इजी पैसा बैंक अकाउंट से बिना लाइन पे लगे बिल पे हो जाए तो तुम अपने टाइम का क्या करोगे? इजी पैसा, live easy. ऑल पर्स क्रीम जो खुल जाए, हर पल निखर निखर जाए। गुडनेस गुडनेस मिल्क की गुडनेस से बनी ऑल पर्स क्रीम से गुडनेस बढ़ जाए। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है डेटॉल सोप 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से ले यकीनी हिफाजत। डाउनलोड नाउ, अंदर का शेफ जगाओ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच समाअत कर रहा है। कोशिश होगी आज केस को खत्म कर दें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। साइफर केस की कल समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी या अडियाला जेल रावलपिंडी में। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने वजारत कानून से राय तलब कर ली। मुल्क में महंगाई में बेतहाशा इजाफे के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में वाज़ेह कमी। अगस्त के मुकाबले में सितंबर में फरोख्त 25% घट गई। वालिदैन की लापरवाही और उनका पोलियो के कतरों से इनकार। बच्चे को गहरी खाई में धकेलने के बराबर है। अब्दुल्ला क्या कोई अपनी गलती और लापरवाही की सजा अपने बच्चे को मासूरी की सूरत में दे सकता है? जरा सोचिए, अपने बच्चे के लिए यह फैसला आपको करना है। पोलियो एक खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, इसलिए पोलियो टीम जब भी दरवाजा खटखटाए अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के साथ साथ विटामिन ए के कतरे भी जरूर पिलवाएं। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। सबसे प्यारा आँखों का तारा, आत्मा का मुन्ना हमारा। नई अजज़ा खिलाने हैं, बढ़ती ग़िज़ायत लानी है। सेब और स्ट्रॉबेरी, पेड़ के टुकड़े, नेस्ले सेरेलैक में मिली। आत्मा के लिए नेस्ले सेरेलैक, एप्पल, पेयर और स्ट्रॉबेरी फ्रॉम नेस्ले। Amazing है possible Nestle Nan Grow के साथ. Now also available in 300 gram and 600 gram packs. Let's get shook with the orange flavor fun. Gotta try, let's enjoy. Mirinda. 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 हुआ कुछ यूं 25 साल पहले। बनी एक ऐसी जगह
شروع ہوا یہ سلسلہ کون ہو کہاں سے ہو پوچھنا کوئی ہے خوشیوں کی بنا ایسا جہاں برابر سب یہاں ایکٹیو لائف کے ساتھ دن رات KNN's ڈیلائن. Hi, my name is Asim Chima. I'm a nature and wildlife photographer. I started my career as a fashion and wedding photographer. مجھے وائلڈ لائف فوٹوگرافی کا ذرا بھی شوق نہیں تھا بٹ جسٹ ون ٹرپ ٹو کینیا اور میری لائف کی ڈائریکشن ہی بدل گئی. That's why I'm quite impressed with the Kia Sorento. It's giving me the power to explore the wild. If you can go the distance to follow your obsession, then more power to you. Kia, movement that inspires. نیو ڈالڈا اسٹینڈ اپ پاؤچ, ایزی ٹو پو, ایزی ٹو کوک. ہم ماں کی برابری تو نہیں کر سکتے پر اس کے ایفرٹس کو اسٹینڈنگ اوویشن تو دے ہی سکتے ہیں. نیو ڈالڈا اسٹینڈ اپ پاؤچ, a standing ovation to mothers. Fanta laya, new red apple flavor, bold, fruity, delicious. ابھی ٹرائی کریں نیو فانٹا ریڈ ایپل, اسنیکس کو فانٹاسٹک بنائے. والدین کی لاپرواہی اور ان کا پولیو کے قطروں سے انکار. بچے کو گہری کھائی میں دھکیلنے کے برابر ہے. عبداللہ کیا کوئی اپنی غلطی اور لاپرواہی کی سزا اپنے بچے کو معذوری کی صورت میں دے سکتا ہے؟ ذرا سوچیے, اپنے بچے کے لیے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. پولیو ایک خطرناک بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں, اس لیے پولیو ٹیم جب بھی دروازہ کھٹکھٹائے اپنے 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے ساتھ ساتھ وٹامن اے کے قطرے بھی ضرور پلوائیں. فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے. جو سج جائے ہر پل نکھر نکھر جائے, ملک کی گڈنس سے بنی آل پرس کریم سے گڈنس بڑھ جائے. بلو تھا طوفان جگہ. چکن ریڈی ہے. میں گلاب جامن نظر نہیں آ رہے. میں ابھی لاتی ہوں. جو اپنوں کو کھلانے کے لیے ہمیشہ کھڑی رہے اس ماں کے لیے اسٹینڈنگ اوویشن تو بنتا ہے. نیو ڈالڈا اسٹینڈ اپ پاؤچ, a standing ovation to mothers. ایکٹیو لائف کے ساتھ دن رات KNN's ڈیلائن.
अमेजिंग है पॉसिबल नेस्ले नैन ग्रो के साथ. Now also available in 300 gram and 600 gram packs. हुआ कुछ यूं